الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ رعد آیت نمبر 19 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 13 میں سے۔ اب یہاں سے اس سورت کا میں نے آپ کو بتایا تھا دعویٰ کہ وہ نفی شرک فی الدعا، یہ سورت کا دعویٰ ہے۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے دو قسم کے بندوں کا ذکر کیا کہ آیا وہ شخص کہ جو تیری طرف میرا پیغمبر، ہم نے تیری طرف وحی کی اور تیری طرف جو کتاب نازل کی ہے وہ جانتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ وہ حق ہے۔ کمن ہوا اعمیٰ، اس طرح ہو سکتا ہے جو اندھا بنا رہا، جو اس کتاب سے اندھا بنا رہا تو وہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اس کا ذکر فرمایا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک، آیا وہ شخص جو جانتا ہے، یقین رکھتا ہے، انما انزل الیک کہ بے شک وہ جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے، الحق وہ حق ہے، کمن ہوا اعمیٰ اس کی طرح ہو سکتا ہے، ہوا اعمیٰ جو حق سے اندھا رہا۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں اولو الالباب، عقل والے، نصیحت اگر حاصل کرتے ہیں تو عقل والے کرتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، وہ عقل والے کون ہیں؟ تفصیل کرتے ہوئے فرمایا الذین وہ لوگ ہیں، یوفون بعہد اللہ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے، ولا ينقضون المیثاق اور نہیں توڑتے وہ میثاق وعدے۔ پیچھے بھی یوفون بعہد اللہ، یہ بھی وعدے اور آگے میثاق پھر وعدے۔ تو علماء کرام ذکر کرتے ہیں یوفون بعہد اللہ سے مراد وہ وعدے جو اللہ رب العالمین سے کیے ہیں، ٹھیک ہے نا، یوفون وہ پورا کرتے ہیں، ولا ينقضون المیثاق اور وہ میثاق وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں۔ اس سے مراد وہ وعدے جو عام لوگوں سے کیے ہیں، تو عام لوگوں سے کی جانے والے وعدوں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں، اللہ کے وعدوں کو بھی پورا کرتے ہیں۔ والذین وہ لوگ ہیں، یصلون ما امر اللہ بہ جو جوڑتے ہیں، ما وہ امر اللہ بہ جو اللہ نے انہیں حکم دیا ہے جس کا ایوصل یہ کہ اسے پورا کیا جائے، وہ ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جن کا اللہ نے کیا کیا ہے، حکم دیا ہے کہ انہیں جوڑا جائے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ اور وہ برے حساب سے ڈرتے ہیں، وہ برے حساب کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا ہے ابتغاء وجہ ربہم اپنے رب کی رضا کے لیے، رضا تلاش کرنے کے لیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا، سرًا وعلانیتاً، سرًا چپکے سے، وعلانیتاً اور ظاہر اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اور دور کرتے ہیں وہ بالحسنت نیکی کے ساتھ السیئۃ برائی کو۔ مطلب یہ ہے کہ توحید و سنت کے بیان سے شرک و بدعت کو دور کرتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ تو فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ یہی لوگ ہیں، لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ان کے لیے اچھے انجام کا گھر ہے۔
جنات عدن باغات ہمیشگی کے یدخلونہا یہ اس میں داخل ہوں گے ومن صلح من آبائہم اور جو نیک و صالح ہوئے من آبائہم ان کے والدین میں سے وازواجہم ان کی بیویوں میں سے وذریاتہم اور ان کی اولاد میں سے والملائکۃ اور فرشتے یدخلون علیہم من کل باب وہ داخل ہوں گے ان پر من کل باب ہر دروازے سے. جنت چونکہ یہ تو بڑی دنیا ہے نا کوئی چھوٹی سی چیز تو ہے نہیں ہے تو فرمایا یہ جو ہے نا ان کے آباء و اجداد نیک و صالح میں سے. سورۃ طور آیت نمبر 21 پارہ نمبر 27 میں بھی یہی مضمون ذکر ہوا ہے. پارہ 27 اور سورۃ طور میں تقریباً یہی مضمون ہے. فرمایا سورۃ قمر سے پہلے یہ سورہ طور آیت نمبر 21 میں فرمایا والذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے واتبعتہم ذریتہم بایمان واتبعتہم اور ان کی اتباع کی ذریتہم ان کی اولاد نے بایمان ایمان کے ساتھ الحقنا بہم ذریتہم ہم ان کے ساتھ ان کی اولادوں کو ملا دیں گے. ٹھیک ہے نا جنہوں نے اولاد کی اچھی تربیت کی اور پیچھے ان کو ٹھیک ہے نا اچھے کام کرتے رہے یہ نہیں کہ شرک اور بدعت پہ لگا کے دنیا سے چل بسا. تو فرمایا واتبعتہم ذریتہم بایمان ایمان اور توحید کے ساتھ ان کی اولاد نے اتباع کی تو الحقنا بہم ذریتہم ان سے ان کے اولاد کو ملا دیں گے. اب آپ کہیں گے کہ والدین کے درجے تو اوپر ہوں گے کیونکہ وہ نیک لوگ ہوں گے نا ان کے درجے نیچے ہوں گے. یہ ملانے کا مطلب دو طرح کے یا تو اوپر والوں کے درجے نیچے ان کے برابر کر دیے جائیں گے یا ان کے درجے ان کے برابر کیے جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا یہ نہ سوچنا کہ اوپر درجوں والوں کو نیچے لایا جائے گا بلکہ فرمایا وما علتناہم من عملہم من شیء ان سے ان کی اولادوں کو ملائیں گے لیکن ان کے والدین کے درجوں میں ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں لائی جائے گی. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ نیچے درجے والے جو ہوں گے ان کو بھی اوپر کر دیا جائے گا لیکن وہ اپنے اس مقام پہ کیا ہوں گے برقرار رہیں گے. اللہ اکبر کیا بات ہے. تو فرمایا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب داخل ہوں گے وہ من کل باب ہر دروازے سے. سلام علیکم اور وہ فرشتے کہیں گے وہ جنتیوں سلامتی ہو تمہارے اوپر بما صبرتم بوجہ اس کے کہ تم نے دنیا میں صبر کیا ہے تم نے صبر کیا اب آج سلامتی سلامتی ہو. افنعم عقبی الدار پس کیا ہی بہترین گھر ہے عقبی الدار انجام ہے آخرت کا. والذین ینقضون عہد اللہ بے شک وہ لوگ جو توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے عہد و پیمان کو من بعد میثاقہ بعد اس کے پختہ کرنے کے ویقطعون ما امر اللہ بہ اور توڑتے ہیں وہ ان تعلقات کو جو اللہ نے حکم دیا ایوصل یہ کہ اسے مضبوط کیا جائے. ویفسدون فی الارض اور فساد پھیلاتے ہیں زمین میں. اولئک یہی لوگ ہیں لہم اللعنت ان کے لیے لعنت ہے ولہم سوء الدار بہت برا انجام ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء اللہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے ویقدر اور تنگ کرتا ہے. وفرحوا بالحیات الدنیا اور یہ خوش ہوتے دنیا کی زندگی پر. وما الحیات الدنیا فی الآخرت الا متاع اور نہیں ہے آخر دنیا کی زندگی آخرت میں الا متاع مگر متاع ہے تھوڑا سا سامان ہے. اور جمعہ کے بیان میں نے متاع کی تشریح کرتے ہوئے کہا تھا بتایا تھا کہ متاع اس ٹاکی کو کہتے ہیں جس سے برتن دھوئے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا تو دنیا کی کتنی جو ہے نا حقارت اللہ نے ذکر کی کہ اس ٹاکی کو متاع کہتے ہیں عربی زبان میں جس سے برتن دھوئے جاتے ہیں. برتن دھوتے وقت اس سے تھوڑا گھی لگ جائے تو کتا خوشبو لے کر یہ سمجھتا ہے یہ کوئی کھانے کی چیز ہے. تو جس طرح کتا اسے کھانے کی چیز سمجھ لیتا ہے دوڑ پڑتا ہے اور وہ کھانے کی چیز ہوتی نہیں ہے. اس
اس طرح یہ دنیا والے دنیا کے پیچھے ایسے لگے ہوئے ہیں جبکہ اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت الا متاع، اس ٹاکی جتنی ہے بس وہی ہے، یہ سوچتا ہے کہ یہی دنیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بے شک کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں نازل ہوتی اس پر آیۃ من ربہ، کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ قل کہہ دیجئے ان اللہ یضل من یشاء، بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، ویہدی الیہ من اناب، اور وہ رہنمائی کرتا ہے اپنی طرف جس من اناب، اس کے جس میں انابت ہو۔ الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے دل جو ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے اطمینان میں۔ الا، خبردار رہو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے اس قرآن والے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ کیا طریقہ ہے قرآن کا جی، کیا انداز ہے، ٹھیک ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں میرے دل میں اطمینان کوئی نہیں، میرے دل کو سکون کوئی نہیں ملتا۔ جس کے دل پریشان ہو، سکون نہ ملے، اسے دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ سرے سے لے کر آخر تک سنائے، اسے سکون نہیں ملے گا۔ لیکن قرآن کی دو آیتیں تشریح تفصیل سے پڑھا دے، وہ کہے گا میرا دل مطمئن ہو گیا ہے، دل مطمئن ہے، دل ٹھنڈا ٹھار ہو گئی۔ یہ ہو تو وہ کتاب ہے جس سے دلوں کو کیا ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جمہور مفسرین نے یہاں پہ بذکر اللہ سے مراد قرآن مقدس لیا ہے، کیونکہ ویسے بھی سبحان اللہ اگر ذکر ہے تو اس کی تشریح رب کا قرآن ہے، الحمدللہ اگر ذکر ہے تو اس کی تشریح رب کا قرآن ہے، لا الہ الا اللہ اگر ذکر ہے تو محمد الرسول اللہ، یہ کلمے کا دوسرا جزء اس کی تشریح رب کا قرآن ہے، تو ہے ہی قرآن ہی قرآن ہے۔ تو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار رہو اگر جس کے دل میں کوئی پریشانی ہو وہ رب کے قرآن کو پڑھ لیا کریں، پریشانی دور ہو جائے گی۔ اندازہ تو لگائیں، کبھی چیک تو کریں۔ الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، طوبی لہم، خوشخبری ہے ان کے لیے، وحسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ کذالک ارسلناک فی امت، اسی طرح ہم نے بھیجا میرا پیغمبر آپ کو ایسی امت میں، قد خلت من قبلہا امم، کہ اس سے پہلے بھی کئی امتیں گزر چکی ہے، لتتلو علیہم الذی، تاکہ تو بیان کرے ان پر وہ، اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ پیغمبر کی بعثت کا مقصد اللہ خود بتا رہا ہے، میرا پاک پیغمبر ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے، لتتلو علیہم الذی، تاکہ تو ان پہ بیان کرے وہ کتاب، اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ قرآن بیان کرنا مقصد ہی یہی ہے۔ وہم یکفرون بالرحمن، حال یہ ہے کہ یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ مشرکین کہتے تھے من رحمان، رحمان کون ہے؟ تو فرمایا وہم یکفرون بالرحمن، حال یہ کہ یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے ہوا ربی، وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ، کوئی معبود مگر وہی ہے، علیہ توکلت و الیہ متاب، میں اسی پر بھروسہ، توکل اور بھروسہ اعتماد کرتا ہوں، و الیہ متاب، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ولو ان قرآنا سیرت بہ الجبال، اور اگر اس قرآن کے ساتھ جو سیرت بہ الجبال، چلائے جائیں اس کے ساتھ پہاڑوں کو، مشرکین کہتے تھے اس کے ساتھ پہاڑ چلنے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ او قطعت بہ الارض، یا اس کے ذریعے زمین پاڑ دی جائے، پٹ جائے زمین، او کلم بہ الموتى، یا اس کے ذریعے مردے بات کرنے شروع ہو جائے۔ یہ مشرکین کے مطالبے تھے سارے، تو اللہ نے فرمایا اگر یہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا آگے جواب نہیں دیا، تو جواب کیا دیں گے کہ اگر یہ قرآن پہاڑ اس کے ساتھ چلائے جائیں، زمین پٹ جائے اس کے ساتھ، یہ او کلم بہ الموتى، یا مردے اس کے ذریعے بات شروع کر دے، لما آمنوا وصدقوا، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، وصدقوا، اور تصدیق نہیں کریں گے۔ اب ادھر یہ جواب نہیں ذکر ہے، لیکن یہ ہم نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ سورۃ بنی اسرائیل آیت 92 میں، اور سورۃ انعام پارہ نمبر 8 پہلی آیت میں یہی ذکر ہے۔
ادھر جواب موجود ہے، ادھر تو جواب نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس مقام پہ پہنچیں گے تو آپ کہیں گے نہیں نہیں، اس کا جواب یہ 8ویں پارے کی ابتدائی آیت میں موجود ہے۔ یہ فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور وَلَوْ أَنَّنَا اگر ہم نزلنا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ ان لوگوں کی طرف فرشتوں کو اتار دیتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور ان سے مردے بات کرتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اللہ فرماتے اگر ان سے مردے بات کرتے، گویا مردے بات کرتے نہیں ہیں لیکن آج کل کے مولویوں کو جواب بھی دے دیتے اور بات بھی کرتے اور سن بھی لیتے، تو فرمایا اگر بالفرض مردے ان سے بات بھی کر لیتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا اور حشرنا ہم اکٹھی کریں ان پر ہر چیز، قبلا سامنے سے، ما کانوا لیؤمنوا نہیں تھے یہ کہ یہ ایمان لائے، ادھر وہ جواب موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ کر لیتے ان کے مطالبات پورے تو ما کانوا لیؤمنوا نہیں ہے یہ کہ لیؤمنوا یہ ایمان لائے، تو یہاں اس لیے ہم نے یہ جواب نکالا الا ما آمنوا وصدقوا یہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اللہ اکبر، تو فرمایا او کلم بہ الموتى بل للہ الامر جمیعا بلکہ سارا کا سارا معاملہ اللہ کے لیے، اللہ کے اختیار میں۔ افلم ییأس الذین آمنوا افلم ییأس الذین آیا نہیں ہے سمجھتے وہ لوگ، ٹھیک ہے نا، کیا معنی کیا ہے مایوس ہوتے، کیا نہیں جانا ان لوگوں نے، ٹھیک ہے نا، کیا نہیں جانا ان لوگوں نے نا امید، افلم ییأس الذین آیا نہیں نا امید ہوئے وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، اللہ یشاء اللہ یہ کہ اگر چاہے اللہ لہدی الناس جمیعا تو ہدایت دے دیتا اللہ نے لوگوں کو جمیعاً سب کے سب کو، ولا یزال الذین کفروا اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تصیبہم پہنچے گی انہیں بما صنعوا بوجہ اس کے جو وہ اعمال کرتے رہے، قارعۃ مصیبتیں او تحل قریبا من دارہم یا جو ہے اترے گا عذاب ان کے گھروں کے قریب، حتی یأتی وعد اللہ یہاں تک کہ اللہ کا وہ وعدہ آ جائے، یعنی موت والا موت آ جائے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ اللہ قرآن سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔